شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، 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 تجھ میں اوصاف مولا علی کی جھلک، تجھ میں اوصاف مولا علی کی جھلک، صوفی باصفا شاہ طارق پیا، صوفی باصفا شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ۔ جب آپ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کا معمول تھا کہ آپ 40,000 مرتبہ روز سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو جب آپ بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بابا فرید سے آپ نے کسب فیض شروع کیا تو آپ کو یہ تھا کہ میں بہت ریاضت کی ہے میں نے، تو بابا فرید کو آپ کے دل میں یہ خیال آیا، کیونکہ وہاں کا ماحول دیکھا، جو لوگ آتے تھے ملتے تھے آپ سے، تو ایک دن یہ جب آپ کے دل میں خیال آیا تو آپ نے کہا بابا اچھا آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کا کبھی نام نہیں لیا، ہمیشہ بابا کہتے تھے آپ کو، اور وہ لقب بابا کا آج بھی بابا فرید کہتے ہیں لوگ، بابا ہی کے نام سے مشہور ہوئے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ہماری چپلیں کہاں رکھی ہیں، آپ اٹھے تو آپ جو تھے وہ لکڑی کی کھڑاؤں پہنتے تھے، پہلے لکڑی کی چپلیں آتی تھی بنی ہوئی جو کھڑام کہلاتی تھی، آج بھی صوفی فقراء وغیرہ پہنتے ہیں وہ چپلوں کو جو انگوٹھے میں پھنسائی جاتی ہے، وہ رکھی ہوئی تھی آپ کی، آپ نے اٹھائی تو وہ نہیں اٹھی، آپ نے پوری کوشش کری، پسینے پسینے ہو گئے آپ، لیکن چپل نہیں اٹھی آپ سے۔ آپ نے آواز دی فرید بابا کیا ہوا اتنی دیر لگا دی؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو اٹھتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے جو اتنی ریاضت کری اس کا کیا ہوا؟ تم سے ہماری چپل نہیں اٹھ رہی؟ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اٹھاؤ، جب آپ نے اٹھائی تو اٹھ گئی۔ آپ بڑے وہ ہوئے متاثر، تو آپ سے فرمانے لگے آپ کہ بابا جاؤ عصر کی نماز پڑھو اور ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ لینا۔ تو آپ کے دل میں یہ تھا کہ بابا مجھے کوئی ذکر تعلیم نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا اچھا جاؤ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ لینا، پھر مغرب کے بعد ہم سے ملنا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، دل میں آپ کے خیال آیا کہ ایک تسبیح میں تو 40,000 پڑھتا ہوں روز۔ خیر آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ عصر سے مغرب ہو گیا لیکن 11 دانے سے آگے نہیں بڑھ سکے آپ۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا، آپ نے تسبیح چھوڑ دی، مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے کہا بابا کیا ہوا ایک تسبیح نہیں پڑھی آپ نے ابھی تک؟ انہوں نے کہا حضرت پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آئی بات سے نہیں پڑھی جا رہی۔ آپ نے کہا چلو عشاء میں پڑھ لینا۔ عشاء سے فجر ہو گئی، تسبیح نہیں ختم ہو گئے تھے، پھر فجر کی نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت مجھ سے نہیں پڑھی گئی تسبیح۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری مرضی تھی یا ہمارا اذن تھا؟ یعنی کہ تم جو اجازت کر رہے تھے وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے، اب جو اذن سے تمہیں ایک تسبیح نہیں پڑھی گئی، اچھا جاؤ اب فجر کے بعد پڑھو۔
آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے آپ کو کہا کہ 3 نمازیں پڑھنا، ایک فجر میں تسبیح پڑھو، ایک ظہر میں پڑھو، ایک عصر میں پڑھو، پھر ہم سے ملنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک تسبیح پوری کری فجر کے بعد آپ کے اذن سے، تو مجھے تحت الذرہ تک نظر آنے لگا، اور جب میں نے ظہر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھی تو کوئی نفوذ ایسا نہیں کہ جو مجھ سے پوشیدہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں جب میں نے عصر کے بعد پڑھی تو میں زمین سے عرش تک دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب ریاضت کرو، پھر آپ کو ریاضت کرائی آپ نے۔ تو اسی دوران میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دہلی میں وارد ہوئے۔ تو جب آپ دہلی آتے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے سب خلفاؤں کو بلا لیتے تاکہ وہ ہے کہ آپ کی نظر ان پر پڑ جائے۔ تو آپ نے سب خلفاؤں کو بلا لیا اپنے۔ تو بابا فرید چلے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس میں تھے موقف ہوئے۔ تو آپ خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ نے سب خلفاؤں میں نظر ڈالی آپ کے، اور فرمایا کہ ایک اس میں سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت کون؟ کہ تمہارا بابا فرید۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو موقف ہے، آپ نے کب تک اس کو موقف رکھو گے؟ بلاؤ اس کو۔ آپ نے خادم کو بھیجا کہ جاؤ بلا لاؤ بابا فرید کو۔ آپ کو حکم ملا، آپ آ گئے۔ آپ نے آپ کو دیکھا اور آپ نے اپنے قریب بلایا اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا قطب الدین تو نے ایک شہباز پکڑا ہے، یہ خاندان چشت کو بڑی وسعت دے گا، اور آپ نے آپ کی اسی وقت خلافت کا اعلان کیا۔ سبحان خلافت کا اعلان آپ نے کیا خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ، اور پھر خلافت کا اعلان کرنے کے بعد جو نعمت تھی چشت خاندان کی وہ آپ کے حوالے کی، اور فرمایا کہ قطب الدین اس کو اجازت دو تاکہ یہ آگے جائے، اس کو پنجاب بھیجو۔ ہم نے پنجاب اس کے حوالے کیا ہے۔ پھر آپ پنجاب آئے بابا فرید کی شکل، اور یہاں آن کے پھر جو آپ نے ترویج فرمائی ہے تو کم و بیش کچھ روایات میں ہیں کہ آپ کے 4000 خلفاء ہوئے ہیں، کچھ روایت میں اس سے بھی زیادہ ہیں، اور سیر الاقطاب تو 36,000 تک لکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے خاندان چشت میں بڑی وسعت آئی اور بہت کثیر مقدار میں پھیلا۔ 5 محرم کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے، جس میں سالانہ عرس ہوتا ہے محرم میں آپ کو۔ تو یہ بزرگ بڑے عظیم المرتبت تھے، اور ان کی وجہ سے بڑے لوگ اسلام سے روشناس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو، ان کی تربت پہ انوار و تجلیات کی بارش کا نزول کرے۔ جسے صوفیہ اکرام کا آپ نے ذکر فرمایا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا، اور آپ سے جسے ذکر فرمایا آپ نے کہ خواجہ صاحب نے آپ کی خلافت کا اعلان کیا، تو یہاں پر 2 طریقے سے ایک بات آتی ہے کہ ایک عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص ہوتا ہے اور ایک صوفی کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص ہوتا ہے۔ اگر باعتبار صحبت دیکھا جائے تو دونوں قرآن، حدیث، بزرگان دین کی سیرت، صحابہ کی سیرت، اہل بیت کی سیرت ہی ایکسپلین کرتے ہیں اور انہی کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ صوفی کی صحبت میں بیٹھنے والا عارف بن جاتا ہے اور عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا صرف ایک علم سے وابستہ رہتا ہے اور ایک علم کی حد تک محدود رہتا ہے، اس کی صلاحیت اور اس کی روحانیت آگے نہیں بڑھ پاتی؟ اصل میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ عالم کی صحبت قانون کے مطابق ہوتی ہے، اس کی نظر قانون شریعت پہ رہتی ہے،
صوفی کی صحبت عشق سکھاتی ہے، آئی نا سمجھ میں بات؟ وہ عاشق ہو جاتا ہے، وہ عالم شریعت کے قانون کے تحت رہتا ہے، اور وہ ہر بات پر دلیل پہ رہتا ہے۔ صوفی یقین پہ رہتا ہے، تو اہل دلیل جو ہیں وہ ظواہر ہیں، تو ظواہر ظاہری فائدہ ہوتا ہے، اور اہل باطن اہل یقین ہیں تو باطن کو فائدہ ہوتا ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ صوفیہ اخلاق پر زیادہ توجہ کرتے ہیں اور تزکیے میں رہتے ہیں، تزکیے کو جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ علماء ظواہر جو ہیں وہ دلیل اور قانون پہ رہتے ہیں، آئی نا سمجھ میں بات؟ اب وہ زبانیں سیدھی کرتے ہیں اپنی اہل ظواہر، اور اہل باطن اپنے دل سیدھے کرتے ہیں۔ تو جو زبان سیدھی کرتا ہے اس کی زبان میں تیزی آ جاتی ہے، اور جو دل سیدھا کرتا ہے اس کے دل میں خدا آ جاتا ہے، اخلاق محبت آ جاتی ہے، عشق آ جاتا ہے۔ عشق دوئی کو ختم کرتا ہے اور دلیل دوئی پیدا کرتی ہے، اس لیے وہ باطنی فیض سے محروم رہتے ہیں، اس لیے وہ عالمی بنتا ہے کہ اس کی زبان سیدھی ہوتی ہے۔ صوفیہ نے دو چیزیں اپنائی، تزکیہ اور حکمت۔ ظواہر علماء نے دو چیزیں اپنائی، فقہ اور شریعت، بس اتنا سا فرق ہے۔ اب جس نے ظاہری علوم اپنایا اس کے ساتھ صحبت لینے والا ظاہری بنے گا، اور جس نے باطن کو تزکیہ کو اپنایا اس کا نتیجہ وہی نکلے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ میں حضور بابا صاحب سے منسوب جو ہے وہ کوئی وظیفہ تعلیم کروں؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، آپ نے کافی مریدین وغیرہ کو یا خلفاؤں کو جو ہے وہ 4 اسماء تعلیم فرماتے تھے، اور وہ بالخصوص اس لیے کہ کچھ آن کے شکایت کرتے کہ بھئی ہم حاسدوں میں یا شریوں میں گرفتار ہیں، یا لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو 4 اسم تعلیم فرماتے تھے، یا حفیظ ہو یا حافظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو، یہ 4 اسماء۔ یہ اسماء جو ہیں یہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھتا ہے تو وہ تمام قسم کے شروں سے محفوظ ہو جاتا ہے لوگوں کے۔ اچھا، یہ جادو ٹونے نظر بد آصف سے بھی حصار ہے، اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے، پھر ظالموں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، بدگوہوں کی بدگوئی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، شریروں کی شرارت سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اپنے اندر بڑا اثر رکھتے ہیں یہ اسماء۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دشمن ہے کہ جس کو ہم دفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر ان اسماء کو ہم چنے لے کر 1000 دانے یا 1000 دانے گیہوں کے لے کر اس پہ ہر گیہوں پہ 1 بار پڑھ کے دم کر کے پرندوں کو کھلائیں تو اللہ اسے نجات دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت اچھا اسم ہے۔